الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. معزز مصلیان و مصلیات، آج 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کے سامنے سورہ لقمان کے تعلق سے بات کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں کئی سورہ ایسے ہیں جو نبیوں کے نام پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے، ہود علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے. لیکن کچھ سورہ ایسے بھی ہے جو نبی نہیں ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے. کچھ ہستیاں ایسے ہیں، ان میں سے دو شخصیات ہے. ایک شخص کون ہے؟ مریم علیہ السلام، اور دوسرے کون ہے؟ یہی لقمان علیہ السلام. یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عورتیں تو نبی ہو نہیں سکتی ہے. تو مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے نام سے ایک سورت بھی نازل کر دیا. انہی میں سے لقمان علیہ السلام بھی ہے، نبی نہیں ہے، لیکن ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور یہ ولی ہے، اللہ کے ولی ہے. مریم علیہ السلام اللہ کے ولیاں ہیں، تو لہذا ان کا مقام بہت زیادہ ہے. اور لقمان علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیے شروع میں کیا کہ اللہ رب العالمین نے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اس حکمت والی کتاب کی آیتیں، یعنی اللہ رب العالمین نے الف لام کہنے کے بعد حکیم کیوں لایا؟ وہ اس لیے کہ آگے میں لقمان علیہ السلام کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي. تو لہذا لقمان علیہ السلام کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، حکمت اسے کہتے ہیں کہ اچھا کام، اور اسی طرح اچھا کام اچھے وقت میں اچھے طریقے سے کی جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اچھا کام اچھے وقت میں اچھے طریقے سے کی جائے. ان حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صحیح وقت میں تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے صحیح وقت میں، یعنی چھوٹے ہے اس وقت حکمت کرے لقمان علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اے میرے بچے، اے میرے چھوٹے بچے، یاد رکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اور یہ صحیح وقت میں، بچپنے میں تقریباً کچھ عمر گزر گیا ہوگا، اس وقت لقمان علیہ السلام سب سے پہلا جو نصیحت کر رہے اپنے بیٹے کو وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے، شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. گویا کہ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم چلا کہ ہم اپنے بچے کو سب سے اگر پہلا تعلیم دے اپنے بچے کو تو یہ ہے کہ شرک سے ان کو دور رکھا جائے، یعنی شرک کی تعلیم دی جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، اگر کوئی انسان عمل کرتے جائے لیکن اگر ان کے ساتھ شرک ملا لیتا ہے تو گویا کہ وہ عمل پورا ضائع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے
ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے جو نصیحت کریں حکمت، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلا تعلیم یہی دے کہ شرک سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محبوب بندے یعنی لقمان نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے یعنی ان کا مقام، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، جب یہ بیان کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے باپ کا مقام بتایا ہے کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ اے لقمان تم نے اپنے بچے کے سامنے میرا مقام بتایا، تو میں بھی تمہارا مقام تمہارے بچے کے سامنے بتاتا ہوں کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا، اس کے بعد باپ کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کا مقام جو ہے باپ سے زیادہ ہے۔ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پر کیا ہے ماں باپ کا دخل نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے پہلا کیا ہے 9 مہینے تک ماں اپنے بچے کو کوکھ میں رکھتی ہے، 9 مہینے تک یہاں پر باپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے 2 سال تک تقریباً دودھ پلاتی ہے ماں اپنے بچے کو، وہاں پر بھی باپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور تیسرا جو مصیبت ہے ماں کے لیے وہ کون سا ہے، پیدائش کے وقت جو بچے کو ڈلیوری کرتی ہے، یہ ایک دم انتہائی زندگی اور موت کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یہ 3 جگہ ایسے جو مصیبت یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسے جیسے حمل بڑھتا جاتا ہے عورتوں کی تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے، اس لیے ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر باپ کا دخل نہیں ہے، سب سے پہلے جو یعنی ڈلیوری کے وقت پیدائش کے وقت ماں ایک دم موت اور زندگی سے کھیلتی ہے، باپ کیا کرتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا رہتا ہے، جیسے ادھر ڈلیوری ملے گی ہمیں خوشخبری ملے گی اور مٹھائی بانٹنا شروع کریں گے، ماں تکلیف کے ساتھ جوجھتی رہتی ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ماں کا ذکر پہلے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام یہ کہہ رہے اپنے بچے کو اے میرے بچے میں نے جو تمہیں نصیحت کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اب یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، کہہ رہا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، رائے کے دانے مطلب سرسوں کو بولتے رائے، یعنی اتنی بھی چیز اگر وہ چٹان میں کیوں نہ چھپا ہو، یا اسی طرح آسمانوں میں کیوں نہ ہو، یا اسی طرح زمین میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے۔ یعنی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم چٹان کہاں رہتا ہے، مثلا کیا ہے جنگلوں میں، یعنی ویران جگہ میں جہاں مطلب کوئی انسانوں کی آبادی نہیں ہوتی ہے، وہاں چھوڑو جنگل علاقے میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے بیچ میں پتھر ہے، پتھر کے اندر میں چٹان میں بھی اگر رائے کے دانے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نظروں سے اوجھل ہو کر کے کتنا بھی دور چلے جاؤ، اور اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ رب العالمین سے بچ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہارے سامنے اس گناہ کو لا کھڑا کرے گا۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، یہ تو اللہ رب العالمین کا مقام ہے، اے میرے بیٹے یاد رکھو ایمان لے کر کے آئے گا، ایمان لانے کے بعد کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کون ہے تمہیں معلوم ہو گیا، اب تم کیا ہے نماز کو قائم رکھو۔ یہاں پر دیکھیے زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، پہلے عقیدے کو درست کیا، عقیدہ ضروری ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آج انسان کے پاس عمل ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، دین کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پورا کا پورا عمل بیکار ہے۔ اگر آپ نے بلڈنگ بنا لیا لیکن اس سے پہلے اس کا ڈیزائن یا اسی طرح ہر چیز صحیح طور سے نہیں بنایا تو پھر گھر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی اگر آپ عمل کے انبار لگا لیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، یعنی کیسا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ پر کس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کا سارا چیز کیا ہے عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا عقیدے کو درست کیا، پھر اس کے بعد عمل بتلا رہا ہے کہ تم کیا کرنا ہے، تمہیں
نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کر لیا، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ چیز عمل کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو صحیح چیز کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ دوسرا حکم دیا جو آداب معاشرات میں سے ہے۔ اب آداب معاشرت میں سے ہے، یعنی تم دوسروں کو یہ نصیحت کرو۔ عقیدہ تمہارا اچھا ہو گیا، تم نے عمل بھی اچھا کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تمہیں لوگوں کو صحیح چیز کا دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام معاشرے کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے ایک بات یہ حکم دیتے ہیں کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھو، جب تم رشتہ داروں میں جاؤ یا اسی طرح اپنے مسلمان بھائی سے ملو یا اسی طرح کہیں پر بھی جب جاتے ہو جو تمہارا اپنا مسلمانی بھائی ہے یا رشتہ دار ہے یا اسی طرح کیا سگے ہے، تم ان کے ساتھ جب ملو تو کیسے ملو؟ اپنے چہرے کے اوپر ایسا ایکسپریشن نہ رکھنا کہ غصہ والا ہو، یا اسی طرح گال پھلا کر کے نہیں ملنا، اکڑ کر کے نہیں ملنا، سادگی کے ساتھ ملنا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں لیکن اس کے سلام میں تواضع ان کے سارے نہیں ہوتی ہے، گال پھلا ہوا رہتا ہے۔ تو کہتا ہے جب تم کسی سے ملو تو گال پھلا کے نہیں ملنا، اکڑ کر کے نہیں ملنا، تکبر کے ساتھ نہیں ملنا، کیونکہ تکبر یہ علامت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین سارے کائنات کو پالتا ہے، تو لہذا یہ تکبر اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اگر کوئی انسان یہ تکبر اپناتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے برابر کیا ہے؟ وہ گستاخی کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اگر کسی کے اندر میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو تکبر یہ اللہ رب العالمین کی علامت ہے۔ اس کے بعد کہا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، یعنی جب تم چلو تو تمہارا جو چال ہے تو اپنے چال کو میانہ روش رکھنا، یعنی اعتدال کے ساتھ چلنا، زیادہ اکڑ کر کے نہیں چلنا، زیادہ تیز نہیں چلنا، یا اسی طرح جب چلو تو دھیرے دھیرے بھی مت چلو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی بہت دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس ویسے ہی اسٹائل کے طور پر چل رہا ہوں۔ تو کہا کہ ابھی مار کھا جائے گا تم، ابھی دیکھ، مطلب ان کو دھمکایا اور کہا کہ اس طرح نہیں چلنا، کیا تم اسلام کو بدنام کر رہے؟ یعنی اسلام یہ سست چال نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی تیز دوڑتا ہے یا اسی طرح بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے اور اس کے تیز دوڑنے کے اندر میں کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کے اندر میں بھی ہے، اگر نماز کا وقت ہے، نماز کھڑی ہے جماعت کے ساتھ اور کوئی وضو کر رہا ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ نماز میں ملنے کے لیے دوڑ کر کے نہ آئے۔ تو نہ تیز دوڑنا ہے نہ دھیما دوڑنا ہے، درمیان میں چلنا ہے۔ اس کے بعد اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، آواز کو پست رکھنا ہے۔ کیوں؟ آواز جو ہے زیادہ زور سے یہ انسانوں کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ زیادہ تیز آواز جو ہے، بے شک جو ہے بلند آواز سب سے بیکار آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم نے اپنے آواز کو پست رکھنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو جس دن ایک باپ بیٹے کا بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ بھی نہیں کام آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں باپ بیٹے کا مثال اس لیے دیا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے۔ جب باپ بیٹے کا کام نہ آئے، بیٹے باپ کا کام نہ آئے تو پھر دوسرا رشتہ کیسے کام آ سکتا ہے؟ آج انسان رشتوں ناتوں کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی دغا بازی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے سب سے معزز رشتے کا یہاں پر مثال دیا۔ اس کے بعد کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ بارش کب نازل ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، یا اسی طرح کون کہاں مرے گا، کل کیا کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز سائنس کے ذریعے سے یہ پتہ کر لے کہ بارش کل ہونے والی ہے، پرسوں ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ پکا نہیں بولتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، سمبھاونا ہے کل بارش ہوگی، لیکن کبھی کبھی ان کا سمبھاونا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح آج مشینوں کے ذریعے سے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہ مشین یہ نہیں بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو لڑکا ہے
وہ صحیح سالم ہے یا نہیں، گورا ہے یا کالا ہے، یا اسی طرح وہ بچہ جو ہے بد اخلاق ہوگا یا اچھا اخلاق والا ہوگا، یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ان کے ماں کے پیٹ میں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد ان کے نکاح میں کون سی بیوی آئے گی، یہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کو جو علم ہے وہ کسی کو، یعنی یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک کوئی شخص تھے، ان کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ کب کون مرتا ہے یا اسی طرح کون مرے گا، یہ معلوم ہے، اللہ رب العالمین آپ کو یہ بتا دیتا ہے، تو بتاؤ میں کب مروں گا؟ تو ملک الموت نے کہا ایسا انگلی بتا دیا اور وہ چلے گئے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا مجھے یہ 5 انگلی بتا کر کے چلے گئے۔ اب 5 انگلی بتانے کا مطلب 5 منٹ میں مروں گا، یا اسی طرح 5 گھنٹے میں مروں گا، یا اسی طرح 5 دن کے بعد مروں گا، یا 5 سال میں مروں گا، سمجھ میں نہیں آیا وہ 5 انگلی کیوں بتا کے گئے۔ تو کہا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔